ایران جانے والے زائرین کے لیے ٹور آپریٹرز کی سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گوادر اورنگزیب یادینی نے ٹور آپریٹرز کی بے ضابطگیوں پر ایکشن لیتے ہوئے بوگس بسوں اور ڈرائیورز کی گوادر میں انٹری پر پابندی لگا دی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے کہا ہے کہ ایران نے پاکستانی زائرین کی بڑی تعداد کو زیارت کے لیے اجازت نامے جاری کیے تھے، لیکن ملکی ٹور آپریٹرز نے نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹور آپریٹرز نے گاڑیوں کے نمبرز اور ڈرائیوروں کے نام غلط فراہم کیے تھے۔ ان بے ضابطگیوں کی وجہ سے زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خیال رہے کہ ایران میں زائرین کی بس کو چند روز قبل حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس میں 51 افراد سوار تھے۔ 28 زائرین جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ زائرین میں سے زیادہ تر کا تعلق لاڑکانہ سے ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ منسوخ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ جلسے کی منسوخی کے بعد بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، رؤوف حسن، علیمہ بی بی کی گفتگو سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں، جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، مجھے بتائیں کیا چہرے کرائے کے تھے؟ ان کے تو ویڈیو میں چہرے تھے۔ 9 مئی واقعات ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں نے دیکھے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر کی شکلیں ویڈیوز میں واضح دیکھی جا سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں اعظم سواتی سے ملاقات کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جیلوں میں گفتگو راز میں نہیں رہتی، آپ کی ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہوتی ہے۔ میں جیل کے جس سیل میں تھا وہاں 16 کیمرے لگے تھے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور بزدار 2 ہیں، بلکہ علی امین ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ بزدار بولتا نہیں تھا، یہ بھڑکے مارتے ہیں۔ علی امین اپنی کابینہ کے لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور کابینہ والے ان کو چور کہہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم اور ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکس کا پیچھا کریں گے۔ ارب پتی جاگیردار 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیتے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آئیے رپورٹ دیکھیے۔ کالج آف آرٹس اور پرسٹن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 13 جامعات کے کیمپس آ رہے ہیں۔ کراچی میں 18ویں ترمیم کے بعد تو یونیورسٹی نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، سیاست کہلائے گی، لیکن کیمپسز آ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 13 اہم یونیورسٹیوں کے کیمپس یہاں آ رہے ہیں۔ تو جو یہ لوگ یہاں سن رہے ہیں اس کے بعد ہم چیمبر بھی جائیں گے۔ اس میں کراچی کو پارٹنر بننا چاہیے۔ ایسا خوش نصیب شہر ہے کہ دیتا ٹیکس سے ایک پلتا چیریٹی پہ ہے۔ تو ہم کل میں نے 2 ایسی تقاریب اٹینڈ کی جہاں پہ بتایا یہ ان کے ڈونیشن سے بنائے، یہ ان کے ڈونیشن سے بنائے۔ تو میں نے پوچھا ٹیکس کہاں چلا گیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو 22,000 ارب کا ٹیکس 15 سال سے دیا ہے ہم نے یہاں کی گورنمنٹ کو، تعلیم کے لیے بھی تھا اس میں اور صحت کے لیے بھی تھا، وہ کہاں لگ رہا ہے وہ پتہ لگ جائے۔ کوئی ہوستا کوئی کمال کا کام ہو رہا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو بھی تلاش کریں گے۔ ہم نے کل ہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دیے گئے ہوئے ٹیکس کا بھی پیچھا کریں گے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بڑے جاگیردار ٹیکس تو کھا جاتے ہیں، ساتھ وہ چیریٹی بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کراچی رہنے کے قابل شہر نہیں رہا۔ مفاہمت کی یادداشت کی تقریب میں پمسٹ اور این سی اے کی شیخ الجامعات کے علاوہ دیگر ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان حکمراں جماعت مسلم لیگ نون اور اتحادی پیپلز پارٹی کو دھمکی دی ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حق دو عوام تحریک کو اثر نو منظم کر کے عوامی ایجنڈا تشکیل دیا ہے۔ سیاسی جماعتیں مفادات اور ذاتیات کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہیں، کوئی گیس اور بجلی بلز پر
بات نہیں کرنا چاہتا. کسی کو کسی کی ایکسٹینشن یا سیٹس لینی ہے یا پھر سیاسی جوڑ توڑ کرنے سے فرصت نہیں. انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کا تسلط جو ظلم کا نظام ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. پارٹی اس میں ذاتیات مفادات والی سیاست سرگرم ہو گئی ہے. حافظ نعیم نے کہا کہ 2000 ارب روپے بجلی نہ بنانے کے لیے آئی پی پیز کو دیے گئے. 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال شٹر ڈاؤن ہوگا. تاجر برادری کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں. حکومتوں نے آئی پی پیز کو انکم ٹیکس پر چھوٹ دی. 5 آئی پی پیز سے 4 کے معاہدے ختم ہوئے لیکن پھر ان کو عوام پر مسلط کر دیا گیا. جھوٹ بول کر معاہدے کیے. جن سے معاہدے ہوئے ان کو پکڑا جائے. سب شریک جرم ہیں. انہوں نے کہا کہ دھرنا دیا تو پھر گھر نہیں بیٹھیں گے. معاہدہ کر کے فالو اپ کر رہے ہیں. پولیس نے بھی ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا. پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی پولیس مل کر ڈاکوں کے خلاف حکمت عملی بنا رہی ہے. ڈاکوں کے ہاتھوں یرغمال کانسٹیبل احمد نواز بحفاظت بازیاب. پولیس نے رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مغوی کانسٹیبل احمد نواز کو بحفاظت بازیاب کر لیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کے ہاتھوں یرغمال کانسٹیبل احمد نواز بحفاظت بازیاب. پولیس نے رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مغوی کانسٹیبل احمد نواز کو بحفاظت بازیاب کرا لیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی جانب سے کچے میں کامیاب کارروائی کے نتیجے میں مغوی کانسٹیبل احمد نواز بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے جو 2 روز قبل ماچکا سے ڈاکو ساتھ لے گئے تھے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل احمد نواز کی بحفاظت بازیابی اولین ترجیح تھی. کچا کرمنلز کی سرکوبی مشن ہے. کچے کو ڈاکوں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے. ڈی پی او رحیم یار خان نے کہا کہ پولیس کچے کے علاقے میں پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. مورال بلند ہے. پولیس فورس کا اپنے ٹارگٹ پر فوکس ہے. کانسٹیبل احمد نواز کی بحفاظت بازیابی پولیس کی اہم کامیابی ہے. سپریم کورٹ نے این اے 97 فیصلہ آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس نعیم اختر افغان کے تحریر کردہ فیصلے کے مطابق دوبارہ گنتی کے لیے نتائج مرتب ہونے سے پہلے آر او کو درخواست دینا لازم ہے. درخواست گزار نہیں دکھا سکیں گے کہ انہوں نے بروقت ایسی کوئی درخواست دی. این اے 97 کا کیس 12 اگست کو 3 حلقوں پر سنائے گئے. عدالت نے قرار دیا کہ علی گوہر کی این اے 97 میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی میں دیا گیا فیصلہ بحال کر دیا تھا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس میں دعوت دی ہے. پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے حکومت پاکستان نے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو شرکت کی دعوت دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم سمیت تمام رکن ممالک کو شرکت کی دعوت دی ہے اور وزارت خارجہ مودی سمیت تمام ممالک کے سربراہوں کی اجلاس میں شرکت کی منتظر ہے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کچے کے علاقے میں حملے میں شدید زخمی کانسٹیبل کو پہلی ایئر ایمبولنس سروس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا. وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے گزشتہ روز شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان میں زخمی پولیس اہلکار بلال کی عیادت کے دوران لاہور منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر زخمی بلال کو علاج کے لیے جنرل اسپتال پنس منتقل کر دیا گیا ہے. کچے کے ڈاکوؤں کے حملے میں گولیاں لگنے سے زخمی کانسٹیبل بلال کی ریڑھ کی ہڈی اور اعصابی نظام متاثر ہوا تھا. جنرل اسپتال کے ماہر نیورو سرجن زخمی کانسٹیبل کا علاج کریں گے. ڈاکٹر کانسٹیبل بلال کی مکمل صحتیابی کے لیے امید کا اظہار کیا ہے. زخمی کانسٹیبل بلال کے علاج کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ کچے کے علاقے میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل ہمارے ہیرو ہیں, مکمل بحالی تک بھرپور ساتھ دیں گے.
वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में हैं, आपको बुशरा बीबी जानती हैं ना ही आपको अलीमा खान जानती हैं। असमा बुखारी का कहना था कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी। नंद भावज में जमान पार के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पे कब्जे की लड़ाई चल रही है। असमा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज भी पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कहा, बैरिस्टर साहब, नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला काट चुका है। आपने जाली मौला जट वजीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगलें बिछाते बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए कायम होने वाली कमेटी का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 20 दिन कबल गुड गवर्नेंस के नाम से कमेटी तश्कील दी गई। अब कमेटी का नाम PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी रखा जाएगा। कमेटी के लिए अलग सेक्रेटरीट का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। कमेटी के लिए दफ्तर, स्टाफ और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि शिकायत दर्ज करने के लिए अलग वेबसाइट भी बनाई जाएगी। करप्शन की निशानदही करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से कमेटी को दरख्वास्त दी जा सकेगी। करप्शन की निशानदही करने वालों को बाकायदा ईमेल और सिविल मीडिया पर शिकायत दर्ज करने की सहूलियात दी जाएंगी। PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। मेंबर कमेटी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात की है, जल्द सेक्रेटरीट कायम किया जाएगा। कमेटी बाकायदगी से करप्शन के खिलाफ काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक साबिक वजीर शकील खान के अलावा किसी को तलब नहीं किया। किसी वजीर या सेक्रेटरी के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। किसी के खिलाफ भी करप्शन की शिकायत मिले तो कार्रवाई का आगाज करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया और इस सिलसिले में अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का 9वां इजलास 26 अगस्त को बुलाने का फैसला किया गया है, जिसका कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकी। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई, ना ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी फिलहाल ज़ेर गौर है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तकर्रुरी के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था, ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई और न ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी फिलहाल ज़ेरे गौर है। उनका कहना था कि जो कयास आराइयां हैं इसमें हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल का इजलास बुलाया। अगले हफ्ते ज्वाइंट सेशन बुलाने का थोड़ा बहुत इम्कान है। अगर मुत्तफिक का इजलास बुलाया गया तो कुछ इल्तवा के शिकार बिल पर गौर हो सकता है। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक। कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जबकि PTI के बैरिस्टर गोहर और शिबली फराज शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जबकि PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज PTI के वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई और कई फैसले किए गए।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو PTI کا مسیحا قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ PTI سمجھتی ہے کہ فضل الرحمان انہیں تمام مسائل سے نکال لیں گے۔ PTI کا مسیحا اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی سیاست کی ہے۔ آصف علی زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ہم فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑے لیکن ان کا احترام کرتے ہیں۔ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر تفصیلی ملاقات کی تھی اور ملاقات میں آئندہ ہفتے حکومت کی طرف کی جانے والی متوقع قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے پیر کو شہدائے کربلا کے چہلم کے مرکزی جلوس کے لیے متبادل روٹس جاری کر دیے۔ جلوس کے دوران MA جینا روڈ گرو مندر سے ٹاور تک بند رہے گا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد سے آنے والے لزبیلا چوک سے نشتر روڈ جا سکیں گے۔ لیاقت آباد سے آنے والے ٹریفک کو 3 ہٹی سے لزبیلا چوک موڑ دیا جائے گا، جبکہ شارع قائدین سے نمائش جانے والے کشمیر روڈ سے جا سکیں گے۔ چہلم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے روانہ ہوگا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ دوسری جانب سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش میں تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، جبکہ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں مزید 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ملزمہ سے موصول نمونے 2 مختلف لیبارٹریز میں بھجوائے گئے ہیں۔ لاہور کی بھی ایک لیبارٹری میں خاتون کے نمونے بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سے تفتیش میں پیش رفت ہوگی۔ تفتیشی ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزمہ کی گاڑی کے روٹ کے حوالے سے تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ خاتون کار ساز کے DA اسکیم 1 میں اپنے گھر سے ساز کے گھر کے لیے نکلی تھی۔ دونوں گھروں میں 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تفتیش کے دوران خاتون مسلسل بیان تبدیل کر رہی ہیں۔ موسم کا احوال شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مانسون کا طاقتور سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 26 سے 29 اگست تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ طوفانی بارش کے پیش نظر کراچی میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ بلدیہ عظمیٰ کے تمام اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ PDMA نے آج سے پنجاب میں بھی مزید مانسون بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ لاہور، گجرانوالا، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال اور گجرات میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر محمد رضوان نے بنگلہ دیش کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ محمد رضوان نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اس وقت تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے۔ میری اس وقت دعائیں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہیں جو ہمت کے ساتھ حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں آنے والے سیلاب سے 15 افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ملک کے 11 اضلاع میں شدید بارشوں کے بعد اس وقت بدترین سیلابی صورتحال ہے، جس کے نتیجے میں 48 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں نیوی، کوسٹ گارڈ، فائر سروسز، پولیس اور طلب بھی حصہ لے رہے ہیں۔ عظیم شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ احمد فراز کی شاعری آج بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ احمد فراز 14 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ 60 کی دہائی میں زمانہ طالب علمی میں پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا تحریر کیا۔ جانا جانا، شب خون، بے آواز گلی کوچوں میں سمیت کئی مشہور شعری مجموعے ان کی وجہ شہرت بنے۔ احمد فراز کی شاعری پر مہدی حسن اور میڈم نور جہاں کی آوازوں نے 4 چاند لگائے۔ انہیں حکومت پاکستان نے شاندار کارکردگی پر ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان اور نگار ایوارڈ سے نوازا ہے۔ احمد